زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہونا چاہیے، عقل والا، کسی پاگل پر مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسری شرط فرمایا کہ وہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بالغ شخص، اب جو لڑکی ہے وہ 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر اس کو حیض آ جاتا ہے تو وہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ اگر 9 سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر اس کو حیض نہیں آتا تو شریعت مطہرہ کی روح سے وہ 15 سال کی عمر ہوتے ہی وہ بالغ محسوب کی جائے گی۔ اور اسی طرح لڑکا 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر 12 سے 15 سال کی عمر تک اگر اس کو احتلام نہیں ہوتا تو وہ لڑکا 15 سال کی عمر ہوتے ہی بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے قوانین ہیں۔ اب جب وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو جب وہ صاحب نصاب اگر ہوتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم عمر ہے، اگر وہ نابالغ ہے، اگرچہ ان کے پاس کروڑوں کا مال موجود ہے مگر وہ بالغ نہیں ہے، لہذا ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، اور تیسری شرط مسلمان ہونا چاہیے، کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ آزاد ہونا چاہیے، یعنی کسی غلام پر، لونڈی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لہذا آپ کو دور ہی نہیں رہا غلامی کا، لہذا آپ یہ شرط مائنس کرتے ہیں۔ عاقل، بالغ، مسلمان، اور چوتھے نمبر پر صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے نصاب کو مقرر فرمایا ہے۔ 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ویسے تو 5 پر ہوتی ہے مگر 5ویں شرط ان کے پائی نہیں جاتی، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ پر لازم قرار دے دی جاتی ہے۔ 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے اس کے پاس 8 تولے کا 9 تولے کا ہار بنا ہوا پڑا اور اس پر سال گزر گیا ہے، لہذا اس کی سوچ یہ ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہوئے تو میں ان کی شادی کروں گی، اس کے اندر کام آئے گا۔ اب شریعت مطہرہ اس پر زکوٰۃ کو فرض کر چکی ہے، اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی، لہذا وہ گنہگار ہو رہی ہے، وہ گناہ کر رہی ہے۔ لہذا ہر شخص گھر کے اندر جتنے افراد، جتنے بیٹے ہیں اور والدین، لہذا ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گھر کا بڑا حصہ خدا کو خیرات کرے گا۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو پھر بھی یہی سوچا جاتا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارا والد بڑا جانور دے آیا ہے اور وہی قربانی کرے گا۔ زکوٰۃ کے موقع پر یہی سوچا جاتا ہے، لہذا شریعت مطہرہ ہر شخص کو اپنے احکامات کا مکلف کرتی ہے۔ جو شخص بھی بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اس قدر مال موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر اس شخص کو، ہر اس عورت کو اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ لہذا ایسا سوچنا غلط ہے کہ میرا والد ہی زکوٰۃ ادا کر دے گا، یا اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے میری طرف سے بھی ادا ہو گئی، یا بیوی اپنے شوہر کے ذریعے سے سوچتی ہے کہ میرے شوہر نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے میری طرف سے بھی ادا ہو گئی۔ لہذا آج
شخص کو، ہر عورت کو اگر وہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس کو اپنی اپنی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ حاضرین محترم، دوسری چیز، دوسرا نصاب شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی اگر موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کسی کے پاس پیسہ اس قدر موجود ہے کہ اس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر کسی نے مال تجارت کوئی چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر خالص اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو فروخت کرنا، اگر وہ شرعی مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی سے اس کی قیمت تجاوز کر جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر روپیہ کے اندر پرائز بانڈ بھی آ جاتے ہیں، شیئر بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان جانوروں پر جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو غور نہیں رہا، ہر کوئی اپنا چارہ اگاتا ہے اور جانوروں کے لیے استعمال کرتا ہے، لہٰذا 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلا سونا، 7.5 تولہ سونا، اور دوسرے نمبر پر چاندی 52.5 تولہ چاندی، اور تیسرے نمبر پر روپیہ، پیسہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ اس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی خرید جا سکے۔ اور چوتھے نمبر پر مال تجارت، اگر آپ نے کوئی مال بیچنے کی غرض سے لیا ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ یہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ مطلب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 2 تولہ 3 تولہ سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے، کچھ کیش موجود ہے، کیا اس پر صرف بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر وہ مقدار نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی ایک چیز سے زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی تو اگر کسی دوسری چیزوں سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، دوسری چیزیں مل کر، جن سے مل کر اگر نصاب مکمل ہو رہا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے، اب ان 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 10 گائیاں موجود ہیں، اگر آپ کے پاس اس قدر کوئی اور قیمتی اشیاء موجود ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب آپ کو شرعی پیمانہ مقرر ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ چیز سونے کے اندر آتی ہے، چاندی کے اندر آتی ہے، یا پھر یہی چیز پیسوں کے اندر آتی ہے، یا پھر یہی چیز میں نے بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کے پاس اگرچہ کسی چیز کا انبار بھی موجود ہے اور آپ بھی اس کے اندر استعمال کے اندر چیزیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنی ہی قیمتیں کیوں نہ ہوں۔ تو حاضرین محترم، ان 4 قسم کے مالوں پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے اگر کسی کے اندر ان 4 شرائط میں سے کوئی شرط پائی جاتی ہے، اگر اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کو جس دن اس کا نصاب تک مال پہنچ جائے اسی دن ہی اس کو اپنا وقت جو ہے وہ نوٹ کر لینا چاہیے، اپنا مہینہ لکھ لینا چاہیے چاند کے حساب سے، اور ٹائم بھی لکھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد جب سال گزر جائے اور پھر وہی تاریخ آ جائے تو اس تاریخ پر اگر آپ کے پاس اسی نصاب کے مطابق اگر مال موجود ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.